السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو داستان یوٹیوب چینل۔ آئیے سنتے ہیں اردو ناول عقاب بائے اسلم راہی ایم اے، قسط نمبر 33۔ اگر آپ اردو ناول عقاب کی سابقہ اقساط سننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔ اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ یوراکا جواب میں کچھ کہنے والا تھا کہ جس پہرے دار نے راشیل کے ہاتھ پاؤں باندھے تھے وہ پھر اندر آیا اور فکرمند انداز میں یوراکا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، باہر 5 آدمی آئے ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کسی مسلمان لشکر نے ہماری بستیوں میں تباہی مچا رکھی ہے۔ اگر آپ جلد اس کی سرکوبی کو نہ پہنچے تو وہ ہماری سینکڑوں بستیوں کو لوٹ کر ویران اور جلا کر خاکستر کر دے گا۔ یوراکا نے فکرمند ہو کر پوچھا، اب مسلمانوں کا کون سا لشکر بچا ہے جس نے ہماری بستیوں پر چڑھائی کی ہے؟ یوراکا تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا خیمے سے باہر نکلا۔ یہ سن کر راشیل کے ہونٹوں پر دل فریب اور پرسکون مسکراہٹ بکھر گئی، اور خیمے کے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے آہستہ اور مدھم آواز میں کہا، عامر میرا دل کہتا ہے یہ آپ ہیں۔ اگر یہ درست ہے تو میں یہاں پرسکون موت مر سکوں گی۔ راشیل خاموش ہو گئی اور یوراکا کو سننے کی کوشش کرنے لگی۔ یوراکا خیمے سے باہر کھڑے ان 5 سواروں کے سامنے آیا اور تعجب کا اظہار کرتے ہوئے اس نے پوچھا، تم کیسی خبر لائے ہو اور کس نے ہماری بستیوں پر حملہ کیا ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا، حملہ آور مسلمان ہیں، وہ جی بھر کر ہماری بستیوں کو لوٹ رہے ہیں۔ ان کی تعداد 2000 سے 4000 تک ہوگی۔ اگر آپ جلد نہ پہنچے تو وہ ایسا نقصان کا باعث بنیں گے کہ جس کی تلافی نہ ہو سکے گی۔ یوراکا نے چلاتے ہوئے اپنے ایک محافظ سے کہا، تبلے جنگ پیٹ ڈالو، اور خود بھاگتا ہوا اپنے خیمے میں داخل ہو گیا۔ راشیل کے ماں باپ اور سب یوراکا کے خیمے میں چلے گئے۔ لشکر کے اندر زور زور سے جنگی طبل بجنے لگا اور سارے سپاہی مسلح ہو کر خیموں سے باہر ایک کھلے اور وسیع میدان میں جمع ہونے لگے۔ یوراکا نے اپنے 15000 لشکر میں سے 5000 سپاہیوں کو پیچھے چھوڑا اور 10,000 کے لشکر کو لے کر وہ جبلہ ندی کے اس پار چلا گیا۔ جب یہ لشکر عامر کے پاس سے گزر کر دور نکل گیا تو عامر نیچے اترا اور لشکر کو اس نے کوچ کا حکم دیا۔ بڑی آہستگی اور رازداری سے اس نے ندی اور دریا کو پار کیا اور خیموں کے شہر کے نزدیک چٹانوں کے اندر اس نے اپنے لشکر کو روک دیا۔ لشکر جب چٹانوں کے پیچھے چھپ کر گھات میں بیٹھ گیا تو عامر نے اپنے قریب کھڑے رکن الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، رکن الدین، تم تھوڑی دیر لشکر کو یہی روکے رکھو، میں پہلے دشمن کے لشکر سے اس مسلمان لڑکی کو نکال لوں جو ماضی میں ہماری غم گسار اور ساتھی رہی ہے، وہی لڑکی جس کا میں نے تم سے ذکر بھی کیا تھا۔ رکن الدین نے ایک پتھر کے پیچھے بیٹھتے ہوئے کہا، آپ اکیلے نہ جائیں، سپاہیوں کا ایک دستہ بھی اپنے ساتھ لے جائیں جو آپ کی حفاظت کرے گا۔ عامر نے خیموں کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں انشاءاللہ بہت جلد لوٹ آؤں گا۔ میں زیادہ وقت نہ لوں گا کیونکہ یہ ہمارے لیے خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ عامر نے اپنی ڈھال پشت پر باندھی اور اپنی تلوار لہراتا ہوا وہ خیموں سے نزدیک ہونے لگا۔ برف باری ابھی جاری تھی۔ یوراکا کی روانگی کے بعد لشکر سست ہو کر سو گیا تھا۔ پہرے دار بھی آگ کے جلتے الاؤ چھوڑ کر خیموں کے اندر چلے گئے تھے۔ خیموں کے نزدیک جا کر عامر برف پر لیٹ گیا اور رینگ رینگ کر آگے بڑھنے لگا۔ یوراکا کے خیمے کے پاس جا کر اس نے دیکھا وہاں صرف ایک پہرے دار پہرا دے رہا تھا۔ عامر چھپکلی کی طرح رینگتا ہوا اس پہرے دار کی پشت پر آیا،
پھر وہ ایک دم اٹھا اور درندے جیسی لمبی اور غسیلی جست لی اور پشت کی طرف سے اس نے پہرے دار کو دبوچ لیا۔ پہرے دار نے آواز نکالنی چاہی، لیکن عامر نے اس کی گردن ایسے انداز میں دبوچ لی تھی کہ اس کی آواز اس کے حلقوم میں پھنس کر رہ گئی۔ عامر نے گلا گھونٹ کر اس محافظ کو ختم کر دیا اور اس کی لاش گھسیٹ کر اس نے دو خیموں کے درمیان پھیلے ہوئے گہرے اندھیرے میں ڈال دی۔ پھر وہ اس خیمے میں داخل ہوا جو راشیل کے لیے مخصوص تھا۔ راشیل جاگ رہی تھی، ہاتھ پاؤں بندھے ہونے کی وجہ سے وہ سو نہ سکی تھی۔ اس نے عامر کو خیمے میں داخل ہوتے دیکھ لیا تھا، لیکن وہ اسے پہچان نہ سکی، لہٰذا اس نے سرگوشی کرتے ہوئے پوچھا، کون ہے؟ عامر بھی راشیل کی آواز پہچان گیا، لہٰذا اس نے سرگوشی کی، آہستہ بولو راشیل، میں عامر ہوں۔ راشیل نے لمبا سانس لے کر پھر سرگوشی کی، خدا کا شکر ہے آپ آ گئے ہیں، مجھے امید تھی میرا رب مجھے مرنے کے لیے تنہا نہ چھوڑے گا۔ عامر مسحری کے پاس آیا اور پھر راشیل سے کہا، اب اٹھو چلیں، تم لیٹی کیوں ہو؟ ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ راشیل روتی ہوئی آواز میں بولی، آج یوراکا مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، میں نے انکار کر دیا، جس پر آج اس نے مجھے بہت مارا ہے، وہ میرے ہاتھ پاؤں باندھ کر ڈال گیا ہے، میں اٹھ نہیں سکتی۔ عامر خاموش رہا اور اس کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ راشیل نے پوچھا، آپ کہاں کھو گئے ہیں؟ عامر نے زہریلی آواز میں کہا، تم پر ہاتھ اٹھا کر یوراکا نے اپنی موت کے نوشتے کو اور زیادہ بھیانک اور کریہ بنا لیا ہے، میں اس کی موت کو بھی بھیانک اور کریہ بنا دوں گا۔ میرے رب نے اگر مجھے قدرت دی تو میں اسے زندہ پکڑ کر تمہارے سامنے پیش کروں گا، تم خود اس کا انصاف کر لینا۔ عامر نے نیچے جھک کر اپنے خنجر سے ان رسیوں کو کاٹ دیا جن سے راشیل کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے، پھر اس نے راشیل کو اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر اپنی پیٹھ پر لاد دیا۔ خیمے سے باہر نکل کر اس نے دیکھا کوئی بھی نہ تھا۔ راشیل نے فکر مند ہو کر کہا، عامر، اس طرح ہمارے پکڑے جانے کا خطرہ ہے، مجھے نیچے اتاریے، آپ فکر نہ کریں، میں چل سکتی ہوں۔ یوراکا نے مجھے مارا ضرور ہے، پر میری ہمت نے جواب نہیں دیا۔ عامر نے اس کے کان کے قریب منہ لے جا کر پھر کہا، برف پر رینگ کر ان خیموں سے باہر نکلنا پڑے گا، کیا تم ایسا کر سکو گی؟ راشیل نے خیمے سے نکل کر برف پر لیٹتی ہوئی بولی، آئیے چلیں، مجھ میں ابھی سخت ہے۔ دونوں رینگ کر خیموں کے اس شہر سے باہر نکلنے لگے۔ جب وہ خیموں سے نکل کر تھوڑی دور گئے تو عامر کھڑا ہو گیا اور اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے اس نے راشیل سے کہا، اب کھڑی ہو جاؤ، اب کوئی خطرہ نہیں، وہ سامنے کی چٹان کے پیچھے میرا لشکر ہے۔ دونوں پہلو بہ پہلو چلتے اس طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں راشیل نے عامر سے پوچھا، کیا آپ کے ساتھ آنے والا لشکر دمشق سے آیا ہے اور اس کی انفرادی قوت کیا ہے؟ عامر نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تلوار نیام میں کرتے ہوئے کہا، لشکر کی تعداد 2500 ہے اور اس کا تعلق دمشق سے ہے۔ راشیل نے فکر مند ہو کر پوچھا، لیکن 2500 جوانوں کے ساتھ آپ کیسے اور کیوں کر یوراکا سے ٹکر لے سکیں گے، جبکہ اس کے لشکر کی تعداد 15-20 ہزار سے کسی صورت کم نہیں ہے؟ عامر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، تم فکر مند نہ ہو، میں ان 2500 جوانوں کے ساتھ یوراکا کو ایسا سبق دوں گا کہ وہ اپنے سارے جنگی قائدوں کو بھول جائے گا۔ کیا عیسائی بستیوں پر بھی حملہ آپ ہی نے کیا تھا؟ ہاں، وہ حملہ میں نے ہی کیا تھا، اس نیت سے کہ یوراکا اپنے لشکر کے ساتھ ان کی مدد کو جائے، اس طرح اس کا لشکر 2 حصوں میں بٹ جانے کی امید تھی۔ اور تم دیکھ رہی ہو میری امیدیں پوری ہوئی ہیں۔
یوراکا کا لشکر 2 حصوں میں بٹ گیا ہے اور اب ان سے نمٹنا میرے لیے سہل ہوگا۔ راشیل نے خوش ہوتے ہوئے کہا، میرا دل پہلے ہی کہتا تھا کہ عیسائی بستیوں میں لوٹ مار کرنے والا آپ کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ راشیل خاموش ہو گئی کیونکہ وہ اپنے لشکر میں داخل ہو گئے تھے۔ عامر نے رکن الدین کے پاس آ کر راشیل سے کہا، راشیل، یہ میرے لیے دمشق سے آنے والے لشکر کا سپہ سالار رکن الدین ہے۔ میں وادی میں داخل ہونے سے قبل ہی رکن الدین سے تمہارے متعلق گفتگو کر چکا ہوں۔ پھر عامر نے ایک پتھر کی طرف اشارہ کر کے کہا، راشیل، تم اس پتھر کی اوٹ میں بیٹھ جاؤ، میں اب اپنے لشکر کے ساتھ دشمن پر شب خون مارتا ہوں۔ یوراکا کے آنے سے پہلے مجھے اس کے لشکر کو تہہ تیگ کر کے خیموں پر اپنا قبضہ مکمل اور مضبوط کر لینا چاہیے۔ میں امیس کو تمہارے پاس چھوڑتا ہوں۔ ایک طرف سے امیس خود ہی آ گیا اور مسکراتے ہوئے کہا، مجھے بلانے کی ضرورت نہیں، میں خود ہی آ گیا ہوں۔ میں خود اس انتظار میں تھا کہ میری بیٹی کب لوٹتی ہے۔ راشیل بھی امیس کو دیکھ چکی تھی۔ وہ اٹھی، بھاگی اور امیس سے لپٹتے ہوئے کہا، اے میرے آپ کیسے ہیں؟ ماں کیسی ہے؟ امیس نے راشیل کے سر کو چومتے ہوئے کہا، تمہارا ماموں اور تمہاری ماں دونوں ٹھیک ہیں بیٹی، ہم تمہارے متعلق فکر مند تھے۔ خدا کا احسان ہے کہ تم دشمن کے چنگل سے نکل چکی ہو۔ عامر نے راشیل اور امیس سے کہا، تم دونوں ایک چٹان کی اوٹ میں بیٹھے رہو، میں اپنے کام کی ابتدا کرنا چاہتا ہوں۔ راشیل اور امیس دونوں اس چٹان کے پیچھے بیٹھ گئے۔ عامر نے اپنے لشکر کو کمین گاہ سے نکالا۔ اوٹ سے نکلتے ہی لشکر نے اپنے گھوڑوں کو خیموں کی طرف سرپٹ دوڑا دیا تھا۔ سب سے آگے عامر اور رکن الدین تھے۔ عامر ایک آندھی اور طوفان بن کر ان خیموں کی طرف حملہ آور ہوا تھا۔ یوراکا کا لشکر جو برف باری، سردی اور یوراکا کے وہاں سے کوچ کر جانے کے بعد غفلت کی نیند سویا ہوا تھا، اس اچانک حملے سے بے خبر تھا، اور عامر نے لشکر کے سپاہیوں کو خیموں سے نکال کر قتل کرنا شروع کر دیا۔ جاڑے کی پرہول خاموشی اور ہواؤں کے دوش پر یوراکا کے سپاہیوں کی آہو بکا سنائی دینے لگی تھی۔ خیموں کے اندر ایک طوفان مچ گیا۔ کسی کو سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ خیموں میں گھس کر حملہ آور کون ہو گیا ہے۔ لوگ ایک خیمے سے نکل کر دوسرے کی خیمے کی طرف بھاگ رہے تھے، اور عامر کے لشکری ان کا اس طرح تعاقب کر رہے تھے جیسے کھلے میدان میں گور خر کے پیچھے بھوکے بھیڑیے بھاگتے ہیں۔ تھوڑی دیر کی ہولناک جنگ کے بعد یوراکا کا 5000 کا لشکر تہہ تیگ کر دیا گیا۔ راشیل کے ماں باپ بھی مارے گئے۔ یوراکا کے جنگ میں کام آنے والے لشکر کو کوہستانی گھڑوں میں ڈال کر اوپر مٹی ڈال دی گئی۔ عامر دوبارہ اس جگہ آیا جہاں سے تھوڑی دیر پہلے نکل کر وہ حملہ آور ہوا تھا۔ سب سے پہلے اس نے سامان سے لدے جانوروں اور اونٹوں، گھوڑوں اور بکریوں کے ریوڑ ہانکے اور خیموں کے اندر محفوظ کر دیا تاکہ وہ برف باری اور سردی سے بچے رہے۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد عامر نے اپنے سارے لشکر کو ایک جگہ جمع کیا۔ راشیل، رکن الدین اور امیس بھی اسی جگہ کھڑے تھے۔ عامر نے پہلے امیس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اے میرے پاس صرف تم ہی ہو جو اس علاقے سے واقف ہو۔ کچھ جوانوں کو کوہستانوں کے اوپر منجنیقوں پر متعین کرنا چاہتا ہوں۔ میں یوراکا کو اس درے کے اندر گھیر کر مارنا چاہتا ہوں۔ گو ہم اس کے 5000 کے لشکر کو ٹھکانے لگا چکے ہیں، اس کے باوجود ابھی اس کے ساتھ 10,000 کا لشکر ہے جس پر قابو پانے کے لیے ہمیں اپنی پوری جنگی ممارست سے کام لینا ہوگا۔ تمہیں ایک کام کرنا ہوگا چچا، تم صرف منجنیقوں پر کام کرنے والے جوانوں کی رہنمائی کرو۔ راشیل کو بھی تم اپنے ساتھ رکھو۔ میں 500 جوانوں کو مخصوص کر رہا ہوں جو پہاڑوں کے اوپر منجنیقیں چلائیں گے۔ باقی لشکر 2 حصوں میں تقسیم ہوگا۔ ایک حصہ رکن الدین کے پاس ہوگا
جو اس جگہ چھپ کر بیٹھ جائے گا جہاں ہم اس وقت کھڑے ہیں۔ دوسرا لشکر میرے پاس ہوگا اور میں درے کی دوسری طرف گھات میں بیٹھ جاؤں گا۔ یوراکا اپنے لشکر کے ساتھ جب لوٹے گا تو ہمیں اسے کسی روک ٹوک کے بغیر درے میں داخل ہونے دوں گا۔ جب میں دیکھوں گا کہ لشکر پوری طرح درے میں داخل ہو گیا ہے تو میں رات کی تاریکی میں اللہ اکبر کی صدا بلند کروں گا، جسے سنتے ہی تم دشمن پر سنگ باری شروع کرا دینا۔ میں بھی گھات سے نکل کر دشمن کی پشت پر ان پر حملہ آور ہوں گا۔ صرف یہ دھیان رکھنا کہ جس طرف سے تمہیں اللہ اکبر کی صدائیں سنائی دیں اس طرف پتھروں کی بارش نہیں ہونی چاہیے۔ میرے لشکری لگاتار اللہ اکبر کی صدائیں بلند کریں گے اور میں دشمن کو آگے آگے بھگاتا ہوا لاؤں گا، اور درے سے نکل کر جب دشمن اس میدان میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو رکن الدین اپنی کمین گاہ سے نکل کر ان پر حملہ کر دے گا۔ اس طرح ہم دشمن کو کسی بھی مزاحمت کے بغیر زیر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ عامر اپنے لشکر کی طرف آیا۔ 500 جوانوں کے ساتھ امیس کو اس نے کوہستانوں کے اوپر بھیج دیا۔ 1000 سپاہیوں کے ساتھ رکن الدین کو وہاں گھات میں بٹھا دیا گیا، جبکہ عامر اپنے 1000 کے لشکر کو لے کر درے کی دوسری سمت چلا گیا۔ رات گزرتی رہی، برف گرتی رہی۔ کوہستان کے اوپر امیس، درے کے ایک کنارے میں رکن الدین اور دوسرے کنارے پر عامر یوراکا اور اس کے لشکر کی واپسی کا انتظار کرتے رہے۔ یوراکا شاید اپنی بستیوں میں تباہی پھیلانے والوں کو کافی دیر تک تلاش کرتا رہا، تبھی وہ واپس لوٹ کر نہ آیا تھا، حتیٰ کہ سحر کے آثار نمودار ہو گئے۔ برف باری تھم گئی اور آسمان پر پھیلے ہوئے گہرے بادل جگہ جگہ سے پھٹ گئے، جن کے اندر سے ٹھٹرتے ہوئے ستارے برف سے اٹی زمین کے ساتھ تانک جھانک کرنے لگے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ آسمان صاف ہونے لگا، تاریکی چھٹنے لگی اور سحر کے آثار اور زیادہ واضح ہوتے چلے گئے تھے۔ ایسے میں یوراکا اپنے لشکر کے ساتھ جبلہ ندی کے چوبی پل کے پاس نمودار ہوا۔ عامر اسے دیکھ چکا تھا۔ اس نے اپنے لشکر کو چوکس کر دیا۔ سورج اب سر اٹھا کر زمین کو جھانک رہا تھا۔ زمین کی ہر چیز واضح اور صاف دکھائی دینے لگی تھی۔ کوہستان کے اوپر امیس نے بھی یوراکا کے لشکر کو دیکھ لیا تھا، لہٰذا اس نے اپنے جوانوں کو منجنیقوں کے پیچھے چھپ کر بیٹھ جانے کا کہہ دیا۔ یوراکا اپنے لشکر کے ساتھ اب درے میں داخل ہونا شروع ہو گیا تھا۔ جب اس کا لشکر درے کے دوسرے سرے تک گھس آیا تو عامر اپنے لشکر کے ساتھ گھات سے نکل آیا اور اس نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی، جس کے جواب میں اس کے لشکر نے بھی زوردار تکبیریں بلند کی۔ یوراکا کا لشکر ان آوازوں پر بدک اٹھا اور پھر اسی لمحہ امیس نے ان پر ایسی سخت، شدید اور تیز سنگ باری کرائی تھی کہ یوراکا کا لشکر ٹوٹ کر رہ گیا۔ ان کے گھوڑے پتھروں کی بارش سے سیخ پا ہو کر سواروں کو اپنی پیٹھ سے گرانے لگے۔ یوراکا اپنے لشکر کے پیچھے تھا۔ وہ لشکر کے آخری حصے کے ساتھ ابھی درے میں داخل ہونے والا تھا کہ اپنے لشکر پر اس اچانک حملے سے وہ بوکھلا گیا۔ وہ چلا چلا کر اپنے لشکر کو درے کی جانب نکل جانے کا مشورہ دینے لگا، لیکن یوراکا کی پریشانی اور حیرت کی اس وقت کوئی انتہا نہ تھی جب ایک دم گھات سے نکل کر عامر نے اس پر حملہ کر دیا۔ یوراکا کا لشکر اور زیادہ چونک اٹھا۔ عامر اب دشمن کے اندر تک گھستا چلا گیا۔ وہ یوراکا سے نزدیک ہونے کی بھرپور جدوجہد کرتا رہا۔ یوراکا کا جو لشکر درے کے وسطی حصے میں تھا وہ ابھی تک امیس کی شدید سنگباری کی زد میں تھا، اور لشکر کے جس حصے نے بھاگ کر درے سے نکل جا کر کھلے میدان میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی، ان پر رکن الدین نے حملہ کر کے ان کے بچ نکلنے کی ساری امیدوں کو سراب میں بدل دیا تھا۔ یوراکا کے لشکر پر ہر طرف سے قہر اور عذاب کا نزول شروع ہو گیا تھا۔
عامر جو یوراکا سے نزدیک ہونے کی کوشش کر رہا تھا، لڑتے لڑتے یوراکا سے تھوڑی دور رک گیا۔ اب اس کے ارد گرد اس کا لشکر گھمسان کی جنگ لڑ رہا تھا۔ عامر نے اپنے گھوڑے سے بندھی ہوئی زین کا جائزہ لیا۔ کمند کا ایک سرا اس نے زین سے ہی بندھا رہنے دیا۔ گول چکر میں لپٹی ہوئی کمند کو اس نے اپنے دائیں ہاتھ میں لیا اور خوب اونچی لہرا کر اپنے سپاہیوں سے لڑتے ہوئے یوراکا پر پھینکی۔ جو ہی کمند یوراکا کے گلے میں گری، عامر نے اپنے گھوڑے کو فوراً موڑ کر ایک سخت ایڑ لگا دی۔ کمند کے جھٹکے کے ساتھ ہی کھنچ کر یوراکا کے گلے میں تنگ ہو گئی۔ وہ اپنے گھوڑے سے گر گیا اور پتھریلی زمین پر گھسٹتا چلا گیا۔ اپنے لشکر کے اندر لے جا کر عامر نے اپنے گھوڑے کو روک لیا۔ کمند اس نے ڈھیلی کر دی اور اپنے ایک لشکری سے کہا، یہ دشمن کے لشکر کا سالار یوراکا ہے، اس کے گلے سے کمند نکال کر اسے گرفت میں لے لو، اس کے دونوں ہاتھ پاؤں باندھ دو اور اسے قتل نہ کرنا۔ میرا اس کے ساتھ ایک حساب ہے جسے اپنی موت سے قبل اس شیطان کو ادا کرنا ہوگا۔ وہ سپاہی یوراکا کو جکڑ کر اور اس کے دونوں ہاتھ پشت پر باندھ کر پیچھے لے گیا۔ عامر پھر اپنے لشکر کے ساتھ طوفانی انداز میں حملہ آور ہو گیا۔ عامر کے سپاہی اونچی آوازوں میں دشمن کے سپاہیوں کو پکار پکار کر کہنے لگے تھے، تمہارے سالار یوراکا کو ہمارے سالار نے زندہ گرفتار کر لیا ہے۔ یوراکا اس وقت ہماری حراست میں ہے۔ کیا تم لوگ اپنے سالار کا گھوڑا ادھر ادھر بھاگتے ہوئے نہیں دیکھ رہے ہو؟ یوراکا کے لشکریوں نے جب دیکھا کہ ان کے سالار کا گھوڑا خالی ہے اور ادھر ادھر بھاگ رہا ہے تو ان میں سے بہت سے لڑنے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ اب ہر سپاہی کے کان میں یہ خبر پہنچ گئی تھی کہ یوراکا کو زندہ گرفتار ہو گیا ہے، لہذا نصرانی جنگجو بددل ہو گئے تھے۔ ایک طرف سے عامر اور دوسری طرف سے رکن الدین نے ان کا قتل عام کرتے چلے آ رہے تھے۔ یوراکا کے بچے کچے لشکریوں نے درے سے آزادی حاصل کرنے کی خاطر اپنی پوری قوت صرف کرتے ہوئے رکن الدین پر حملہ کر کے کھلے میدان میں نکل جانا چاہا، لیکن رکن الدین ان کے سامنے چٹان بن کر کھڑا رہا اور پشت کی طرف سے عامر نے زوردار حملہ کر کے ان کی تعداد کا ایک بڑا حصہ کاٹ کر رکھ دیا۔ اور پھر جس جگہ وہ گتھ کر جمع ہو جاتے تھے وہاں امیز زوردار سنگ باری کرانے لگتا تھا، جس سے ان کے رہے سہے حوصلے بھی جاتے رہے اور وہ ایک دوسرے کے پیچھے چھپ کر اپنے آپ کو بچانے کی ناکام کوشش کرنے لگے۔ سورج کی سنہری دھوپ جب تک کوہستانوں سے اتر کر برف سے اٹے ہوئے میدانوں میں پھیلی، عامر نے یوراکا کے لشکر کا مکمل صفایا کر دیا تھا۔ پھر اس نے بلند آواز میں اپنے لشکر کو مخاطب کر کے کہا، میرے باجبروت بھائیو، دشمن کے اسلحہ اور گھوڑوں پر قبضہ کر لو اور ان کی نعشیں یہیں پڑی رہنے دو، تاکہ اس طرف سے اگر کوئی ہم پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کرے تو اسے درے میں مرنے والوں کی ہڈیوں کے ڈھانچے دیکھ کر اپنے لیے عبرت خیزی اور اندیشے کا سامان فراہم کرے۔ پھر عامر نے کوہستان کی چوٹی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرے آپ بھی لشکر کو لے کر نیچے آ جائیں۔ عامر کے لشکر نے فوراً دشمن کے ہتھیار ایک جگہ جمع کر لیے تھے۔ پھر انہوں نے ادھر ادھر بھاگتے ہوئے گھوڑوں کو خیموں کی طرف ہانکنا شروع کر دیا۔ دشمن کا سارا اسلحہ چند بڑے بڑے خیموں میں جمع کر دیا گیا، جبکہ اپنے اور دشمن کے گھوڑوں کو وادی کے اندر انہوں نے چرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا۔ یوراکا کے خیموں سے خوراک کا ایک بڑا ذخیرہ ہاتھ لگا تھا۔ اس کے علاوہ خوراک کی ایک بڑی مقدار عامر عیسائی بستیوں سے بھی چھین لایا تھا۔ سامان سے لدے ہوئے ان جانوروں کو بھی خالی کر دیا گیا اور جو ریوڑ ہانک کر عامر اپنے ساتھ لایا تھا ان سبھی کو وادی جبلہ کی وسیع چراگاہوں کی طرف گھاس چرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا گیا۔ بکریوں کی ایک بڑی تعداد یوراکا کے خیموں سے ہاتھ لگی تھی۔ ان میں سے کچھ کو ذبح کر کے لشکر کے لیے کھانا پکنے لگا۔ عامر اپنے ساتھ راشیل، رکن الدین اور امیس کو لے کر یوراکا کے خیمے میں آیا۔ وہ اسی نشست پر بیٹھ گیا جس پر یوراکا بیٹھتا تھا۔ پھر اس نے اپنے سپاہیوں سے یوراکا کو اندر لانے کا کہا۔
سپاہی فوراً یوراکا کو اندر لائے۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کی پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ یوراکا جب عامر کے سامنے کھڑا ہو گیا تو یوراکا کے چہرے پر گہری پرچھائیاں آمد و رفت کر گئی تھی۔ عامر نے تنزن پوچھا، کیا تو نے مجھے پہچانا ہے؟ یوراکا نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ عامر نے پھر اس سے کہا، جب میں چند یوم پہلے تم سے رخصت ہو کر گیا تھا تو تم نے میرا خاتمہ کرنے کے لیے میرے پیچھے 5 مسلح جوان کیوں لگائے تھے؟ یوراکا نے کوئی جواب نہ دیا اور گردن جھکا لی۔ عامر کی آواز اس بار سخت اور گونجتی ہوئی سنائی دی، یوراکا، میں نے تمہیں کہلوا بھیجا تھا کہ تم نے میرے ساتھ بدعہدی اور دھوکہ کیا ہے۔ میں نے تمہیں یہ بھی کہلوا دیا تھا کہ ایسا ایک روز ضرور آئے گا جب تم میرے سامنے بے بس اور مجبور کھڑا ہوگا، بالکل یوں جیسے ایک منصف کے سامنے مجرم ٹھہرتا ہے۔ یوراکا، تم نے دیکھا وقت نے کیسی کروٹ لی ہے اور آج تم بے بس ہو کر میرے سامنے کھڑے ہو۔ یوراکا نے دانت پیستے ہوئے کہا، اگر مجھے یہ خبر ہوتی کہ چند روز بعد تم میرے لیے اس قدر طوفان کھڑا کر دو گے تو میں اسی روز تیری گردن کاٹ دیتا۔ تو نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ یہاں سے جانے کے بعد تو نے ہماری بستیوں پر حملہ کر کے میری توجہ دوسری جانب مبذول کرائی اور میری غیر حاضری میں تو نے میرے پڑاؤ پر قبضہ کر لیا۔ عامر نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، میں نے درے کے اندر تمہیں لڑنے کا موقع دے کر تمہیں واضح اور کھلی شکست نہیں دی، جبکہ تمہارے لشکر کی تعداد 10,000 اور میرے پاس صرف 2,500 جوان تھے، ان میں سے بھی کچھ زخمی تھے۔ یوراکا چند لمحوں تک عامر کو دیکھتا رہا، پھر اس نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا، مرنے سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور تمہارا نام کیا ہے؟ عامر نے الٹا یوراکا سے سوال کیا، جہاں تم اس وقت کھڑے ہو یہ وادی پہلے کس کے تصرف میں تھی؟ یوراکا نے ہلکی سی آواز میں کہا، عامر بن نافع کے پاس۔ عامر نے کھل کر کہا، تو پھر میں ہی عامر بن نافع ہوں۔ میری غیر موجودگی میں تم نے مسلمان بستیوں کو ویران کیا، جبکہ میں نے تمہاری موجودگی میں تم سے اپنے بھائیوں کا انتقام لیا ہے۔ عامر رکا، پھر وہ کھڑا ہوا۔ پہلے سے کہیں زیادہ بھیانک اور سخت لہجے میں اس نے پوچھا، تم نے گزشتہ شب راشیل کو کیوں مارا؟ کیا تمہیں خبر نہ تھی کہ وہ مسلمان ہے اور کوئی نہ کوئی اس کی حمایت اور مدد کو کھڑا ہوگا؟ یوراکا نے چلا کر کہا، تم مجھ سے یہ سوال نہیں کر سکتے، وہ میری منگیتر ہے، اس پر میرے حقوق ہیں۔ عامر نے راشیل کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، راشیل، کیا تم اس کی منگیتر ہو؟ راشیل نے نفی میں گردن ہلا دی۔ یوراکا نے رقابت کے جذبے کا بھرپور اظہار کرتے ہوئے کہا، تم دونوں بکواس کرتے ہو، اپنی زبان کو لگام دو، تم اپنے خیمے میں ضرور کھڑے ہو، لیکن اس کا ماحول بدل چکا ہے۔ یہاں ہمارے امیر کا ایک معمولی اشارہ تیری تنی ہوئی پرغرور گردن کو جسم سے علیحدہ کر دے گا۔ یوراکا کی گردن جھک گئی اور اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ راشیل نے پھر طنز کرتے ہوئے کہا، یوراکا، مجھ پر ہاتھ اٹھاتے وقت تم نے مجھ سے کہا تھا تمہیں بتانا ہوگا کہ تم اپنے محافظ کے ساتھ یہاں کیا کرنے آئی تھی، تو دیکھو وہ محافظ تمہارے سامنے بیٹھے ہیں۔ اب وہی سوال تم ان سے پوچھو کہ تمہیں مناسب جواب ملے گا۔ یوراکا خاموش رہا۔ اس بار عامر نے کہا، یوراکا، میں نے راشیل سے وعدہ کیا تھا کہ میں یوراکا کو زندہ پکڑ کر تمہارے سامنے لاؤں گا، سو دیکھ لو میں نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ اب میں تیری سزا کا معاملہ بھی راشیل ہی کے سپرد کرتا ہوں۔ اب یہ تمہیں رہا کرے یا تمہارے قتل کا فیصلہ کرے، یہ راشیل کی مرضی پر منحصر ہے۔
یوراکا اپنے قتل کا سن کر چونکا۔ اس نے جھکا ہوا سر فوراً اوپر اٹھایا اور اپنی گردن کو خوب تانتے ہوئے اس نے کہا، اگر تم لوگوں نے مجھے قتل کیا تو یاد رکھو، میرا بھائی تم سب کی موت بن کر وارد ہوگا۔ ان وادیوں کو وہ ویران کر دے گا اور تمہاری بستیوں کو اجاڑ دے گا۔ حارم سے راس الشمرا تک کسی کو زندہ نہ چھوڑے گا۔ خوب جان لو، مجھے قتل کر کے تم اپنی موت کے نوشتے پر مہر ثبت کرو گے۔ مجھے چھوڑ دو اور جانے دو، اسی میں تم سب کی بقا اور عافیت ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ تمہارے خلاف جنگوں میں حصہ نہ لوں گا۔ میں راشیل سے بھی دستبردار ہوتا ہوں، اسے بخوشی میں تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ میں نے بہت نرم ہو کر تم سے گفتگو کی ہے، اور پہلے میں یوں کسی کے سامنے جھکا نہ تھا۔ عامر نے آگے بڑھ کر یوراکا کی تھوڑی کے نیچے ہاتھ جما کر اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، تم کیسے مجہول اور فضول انسان ہو۔ ایک طرف سے تم ہم سے اپنی رہائی اور آزادی کی طلب کرتے ہو، اور دوسری طرف سے تم ہمیں اپنے بھائی کے ہاتھوں بربادی اور ویرانی کی دھمکی دیتے ہو۔ عامر مڑا اور راشیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ تم یوراکا کی سزا تجویز کرو۔ راشیل نے بغیر کسی توقف کے سپاہیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اسے باہر لے جا کر قتل کر دو۔ یوراکا کی گردن پھر جھک گئی اور دو سپاہی اسے پکڑ کر باہر لے گئے۔ اتنے میں رکن الدین نے عامر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یا امیر، میں آپ کے کھانے کا بندوبست کروں، میں ابھی آتا ہوں۔ عامر نے اس بات میں گردن ہلا دی اور رکن الدین باہر نکل گیا۔ عامر دوبارہ اپنی نشست پر بیٹھ گیا اور امیس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے تم راشیل کو لے کر کھانا کھانے کے بعد ابھی یہاں سے روانہ ہو جاؤ۔ راشیل کو راسو شمرا چھوڑ کر تم حلب کی طرف کوچ کرنا۔ سلطان عماد الدین سے پوری داستان کہنا کہ وہ نصرانی قلعوں پر چڑھائی کر دے۔ اس طرح تیتوس اور دوسرے نصرانی حکمرانوں کی توجہ سلطان کی طرف مبذول ہو جائے گی۔ اس صورت میں مسلمانوں کی ساری سرحدی بستیاں محفوظ ہو جائیں گی اور میں اطمینان سے سلطان کے لشکر میں شامل ہو سکوں گا۔ اس وقت تک میں یہیں قیام کروں گا تاکہ وہ مسلمان جو اپنی بستیاں چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں میری موجودگی میں دوبارہ ان بستیوں میں آ کر آباد ہو جائیں۔ امیس نے کچھ سوچا، پھر اس نے ملتجی ہو کر کہا، اے بیٹے، کیا یہ ممکن نہیں کہ میں اور راشیل ایک رات یہیں گزار لیں اور کل یہاں سے روانہ ہو جائیں؟ عامر نے مسکراتے ہوئے کہا، ایک رات گزار کر تم کیا کر لو گے؟ امیس نے سنجیدہ لہجے میں کہا، میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی مہم سر کروں گا، اپنی زیست کا سب سے بڑا مارکا ماروں گا۔ عامر نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، کیسا مارکا، کیسی مہم؟ امیس نے ایک نگاہ راشیل پر ڈالی، پھر عامر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری اور راشیل کی شادی۔ میں چاہتا ہوں آج اور ابھی تم دونوں کا نکاح ہو جائے، اور کل میں راشیل کو لے کر راشو شمرا کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ کوئی حجب اور برہان کھڑی نہ کرنا بیٹے، تم جانتے ہو میرا اس دنیا میں تمہارے اور راشیل کے سوا کوئی نہیں، یہ نکاح میں خود پڑھاؤں گا۔ امیس کی اس گفتگو سے راشیل پر خوابوں کی طرف ترب زاروں اور دھنک پر بادلوں جیسی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس پر برگے ہنائی جیسی جھلکیاں رکھنے والا جسم کپ کپا گیا اور اس کے عارض نورس پر شرم کی گہری سرخی بکھر گئی۔ حیا، محبت، خوشی اور سکون میں اس کی بدلتی کیفیت بھی شعلہ طور، کبھی کاسا و جرا، کبھی نیستان اور کبھی برق و رعد اس کی نگاہوں کی تاریک گہری جھیل میں متوالے اور نشیلے رنگ بکھر گئے۔ عامر نے سر اٹھا کر راشیل کی طرف دیکھا۔ اس نے راشیل کے ہونٹوں پر پرکیف تبسم اور چہرے پر رومان سے لبریز انکہی داستانیں دیکھی۔ عامر نے امیس سے کہا، اے مجھے کوئی اعتراض نہیں، پہلے راشیل کا اندیا لے لو۔
امیس نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، راشیل کی مرضی جان کر ہی میں نے یہ گفتگو کی ہے۔ امیس کہتے کہتے رک گیا، کیونکہ رکن الدین چند جوانوں کے ساتھ وہاں کھانا لے کر آ گیا۔ سب نے مل کر پہلے کھانا کھایا، اس کے بعد عامر اور راشیل کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ راشیل ایک رات عامر کے ساتھ اسی خیمے میں رہی جو کبھی یوراکا کا تھا۔ دوسرے ہی روز امیس کے ساتھ وہ راس الشمرا روانہ ہو گئی۔